کو اسی توحید کی طرف اب میں لانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نہیں مانتے تھے نبی کو تو وہ صرف محمد رسول اللہ کو ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی جھگڑا تو آج ہماری سوسائٹی میں، آج ہمارے سماج کے اندر آیا ہوا ہے۔ آج ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اے اللہ کے نبی، ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میں ان پڑھ ہوں، ابھی نیا نیا اسلام لایا ہوں، میں آپ کی لمبی تقریر نہیں سمجھ سکتا ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے 2 لفظوں میں بتائیے توحید کس کو کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی 2 جملوں میں بتائیے کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کیا پیارا جواب دیتے ہیں، 2 لفظوں میں توحید سننا چاہتے ہو؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے طلب کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اگر مجھے کوئی گھیر لے، پکڑ لے، گرفتار کر لے، لاٹھی ڈنڈے بلم ہو اس کے پاس، اور جبرن کہے کہ اللہ کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، مسلم کے الفاظ ہیں، اے اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ فرمایا اگر اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو انکار کر کے اپنی جان بچا لے۔ کہا اللہ کے نبی انکار کرنے سے جان اگر بچ جاتی ہے، لیکن یہ بتائیے اگر وہ یہ کہے کہ اللہ کا انکار نہیں، یہ جو سجدہ تو اپنے رب کو کرتا ہے یہ میرے آقا کو کر، یہ میرے مالک کو کر، یہ میرے سردار کو کر۔ اللہ کے نبی فرماتے ان قتلتا حرقتا، اگر تجھے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یہ تو کروا لینا، لیکن تو غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا۔ اللہ کا انکار کر کے جان بچتی ہے، بچا لینا، لیکن اگر وہ غیر اللہ کو سجدہ کرائیں تو تو اپنی جان دے دینا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، او حرقتا جلا کر راکھ کر دیں، یہ تو قبول کر لینا، لیکن تو غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا۔ یہ ہے رب کی توحید، یہ توحید نہیں ہے تیرے بھی۔ یہ بھی والا مسئلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آپ کی بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں تیری ہی ہوں، اور آج غیر بھی ہیں چکلے چلا رہی ہیں وہ کہتی تیری بھی ہوں۔ یہ ہی اور بھی میں اتنا ہی فرق ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی توحید کے مسئلے میں مشرک کو زانی سے جوڑا ہے، اسی لیے جوڑا ہے۔ آپ دیکھیے دونوں میں غیرت کا فقدان۔ لا ینکح، فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زنا کرنے والے مرد کی شادی، زنا کرنے والے زانی کی شادی کسی زانیہ عورت سے کرو یا مشرکہ سے کرو، یعنی زانی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی موحدہ عورت پیش کر دی جائے، اس کے سامنے کوئی اللہ والی عورت دے دی جائے۔ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زنا کرنے والی عورت اس کو بھی کوئی مشرک دو، کوئی زانی مرد سے اس کا نکاح کرو۔ جانتے ہو کیوں اللہ نے مشرک کے ساتھ زانیہ کے ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ اس مشرک کو کیوں جوڑا ہے؟ کیونکہ دونوں میں غیرت کا فقدان ہوتا ہے، دونوں میں غیرت کا فقدان۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور زانی اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اس نے اللہ کے دربار کو چھوڑا، اس نے اپنے حلال مرد کو چھوڑا۔ میرے بھائیوں دونوں نے، اس نے اپنے رب کی کبریائی کو توڑا اور اس نے اپنی شرم و حیا کو چھوڑا۔ میرے بھائیوں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ہی ساتھ جوڑ دیا۔ اہم مسئلہ ہے، اور اس کو ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام معاملات کیسے ہیں۔ 2 لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کر دی ہے، یہ ہے توحید، یہ ہے اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ میرے بھائیوں اور سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توحید کی مثال کیسے دی ہے۔ اپنی بیٹی
بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں، سب کو ڈرایا، ڈراتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس بھی آئے، اور اس میں ہمارے بہت سے بھائی پوائنٹ بھی نکالتے ہیں کہ دیکھیے نبی نے کیا دیا۔ نبی کے پاس اختیار تھا، وہ مختار کل تھے، لیکن اس حدیث سے مختار کل ہونا ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی بیٹی کو جگاتے ہیں، کہتے ہیں اے میری بیٹی سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، او میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ کون کہہ رہا؟ لوگ کہتے ہیں دیکھیے نبی نے کہا جو چاہے مانگ لے، یعنی نبی کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا، مختار کل تھے۔ میرے بھائیوں، یہاں کا سلینی من مالی، علماء جانتے ہیں کہ من تبعیضیہ ہے، من مالی میرے مال میں سے، یہ نہیں کہا کہ دنیا کی ساری چیزیں میرے اختیار میں دے دی گئیں، یہ مال میرا ہے۔ میں اپنے بیٹے سے کہوں بیٹا میرے پاس جو ہے اس میں سے جو چاہے لے لے، یہ تو کوئی بات نہیں رہی، بھائی میرا مال ہے، میرے اختیار میں ہے، جتنے کا میں مالک ہوں، یہ ہندوستان میرا ہے، جہاں تک میری حکومت ہے میں یہاں اپنے پلین اڑا سکتا ہوں، میں کسی کی فوج کو اتار سکتا ہوں، یہ اس کا میں مالک ہوں۔ اللہ کے نبی کہ سلینی من مالی، میرے مال میں سے جو چاہے تو مجھ سے مانگ لے۔ توحید کا درس بھی دے رہے ہیں، اے میری بیٹی ساری دنیا مجھے نہیں ملی اور نہ ہی میں کوئی مختار کل ہوں، سلینی من مالی میرے مال میں سے، یعنی جتنے کا میں مالک ہوں اس میں سے جو چاہے تو مجھ سے مانگ لے۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ یہاں تو ایسے بے غیرت لوگ ہیں، پاکستان میں گیا، پاکستان سے ایک کتاب لے کے آیا، تذکرہ اولیاء، تذکرہ اولیاء، کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پیر اپنے مریدوں سے کہتا ہے مریدوں اب تمہیں جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مریدوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جہنم میں اپنا تھوک ڈال دوں گا، جہنم برف بن جائے گی۔ یہ ہے صاحب توحید، یہ توحید۔ کمپٹیشن کا دور چلا ہے، دوسرے پیر نے کہا یہ تو ہم سے آگے بڑھ گیا، کہنے لگا نہیں صاحب اے میرے مریدوں بالکل نہ ڈرنا، میں جہنم کے اوپر اپنا خیمہ ڈال دوں گا، میرے خیمے کے سائے سے جہنم کی آگ کی گرمی ختم ہو جائے گی۔ یہ تیرے میرے گھر کا اسٹور ہے، یہ تیرے میرے گھر کا کمپیوٹر ہے۔ سنو، جس نے اسلام پیش کیا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اس مکے کی ساری زمین پر اگر کسی جہنم میں جلانے کے بعد، ایک سیکنڈ رکھنے کے بعد اگر کسی آدمی کو اس مکے کے اندر ڈال دیا جائے اور وہ اندر سے باہر کو جب سانس لے تو اس کی سانس کی گرمی سے سارے مکے کے لوگ جل کے راکھ ہو جائیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 1000 سال تک جہنم جلائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، پھر جلائی گئی 1000 سال تک تو وہ سیاہ ہو گئی اور آج بھی وہ کالی ہے۔ وہ تو یہ کہے کہ ان یا صفیہ، آئے میری پھوپھی صفیہ، یا فاطمہ بنت محمد، او محمد کی بیٹی فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہ سکوں گا۔ جس نے اپنی بیٹی کو یہ درس دیا ہو، آئے میری بیٹی جب خدا کسی کو پکڑ لے تو محمد رسول اللہ اس کے کوئی کام نہ آ سکے، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا تھوک ڈال دوں گا جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ سمجھا ہے توحید کو؟ توحید کو سمجھو میرے بھائیو، سلینی من مالی ما شئت، دنیا میں جو تو مجھ سے چاہے مانگ لے، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہ سکوں گا۔ یہ ہے رب کی توحید۔ آئیے ایک طریقے سے اور سمجھے رب کی توحید۔ آہا، مرض الموت میں مبتلا ہے اللہ کے نبی، چوتھا دن ہے، پانچواں دن ہے، چھٹا دن ہے، 14 دن بیماری میں مبتلا رہے، آج انتقال ہونے میں 4 دن باقی ہیں، پتہ نہیں ہے۔ چوتھے دن انتقال سے 4 دن پہلے لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں اور خطبہ دینے کے بعد اسی میں فرماتے ہیں لعنت اللہ
मसाजिद। आज हुस्न मोहम्मद के तज़किरे होते हैं, ये हदीस क्यों नहीं पढ़ी जाती है? इसलिए नहीं पढ़ी जाती है कि बनी हुई पक्की कब्रों के ऊपर फिर बुलडोजर चलाना पड़ेंगे। आज ये हदीस इसलिए नहीं पढ़ी जाती है कि मौलवियों की तोंदें पिचकना शुरू हो जाएंगी, पगड़ियां उछल जाएंगी। लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा, ऐ लोगों में इंतकाल जब आया था तो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत लेके आया। अपने आखिरी औकात में तुम्हें जो बता रहा हूं ये कि अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, अल्लाह की लानत हो ईसाइयों पर। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम, इसलिए कि इन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदे की जगह मसाजिद बना लिया है, सजदे की जगह बना लिया है। कहो मेरे भाइयों, कहो जहां सजदा किया जाए, अल्लाह के नबी लानत भेज रहे हैं। यानी आपने अपने इंतकाल से पहले फरमा दिया, क्या फरमाया? आए अली, अल्लाह ने मुझे और मैं तुमको हुक्म देता हूं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, मैं आपको हुक्म देता हूं, जितनी भी पक्की कब्रें दिखाई दें उन सारी पक्की कब्रों को तोड़ दो, जमीन के बराबर कर दो। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, सारी पक्की कब्रों को तोड़ दो। आज ये हदीस क्यों नहीं पढ़ी जाती है? इसलिए नहीं पढ़ी जाती है कि फिर अगरबत्तियां कैसे जलेंगी, फिर चिराग कैसे जलाए जाएंगे, फिर औरतें लिपस्टिक और सुर्खी लगा लगा कर कैसे आएंगी, फिर ये चादरें कैसे आएंगी, फिर अटल बिहारी जी भी 1-1 लाख रुपए की चादर लेके कैसे आएंगे। ये सारी खुराफातें खत्म, ये सारी खुराफातें खत्म ना हो, इसलिए बेहतर है कि हदीस ही पर पर्दा डाल दो। और लोगों, तुम कहो या ना कहो, दुनिया के अंदर एक फिरका, एक जमात, एक गिरोह ऐसा है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो हमेशा हक पर रहेगा और दुनिया की कोई भी ताकत उसको गुमराह नहीं कर सकती है, और वो कयामत तक हक पर रहेगा। वो तो आपकी इन बातिल चालों को जरूर नापाक करता रहेगा, पर्दाफाश करता रहेगा। साफ का लानत